الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے گا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نویت سنت الاعتکاف. آپ کے کورس کے آج کے دن کا جو موضوع ہے، آپ کے شرعی سوالات اور ان کا جواب. شرعی سوالات اور ان کا یہ جو سوال ہے نا، سوال بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ السوال نصف العلم، سوال آدھا علم ہوتا ہے. سوال کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے سوال وہی کرے گا نا جس کو کسی شرعی مسئلے کے بارے میں کچھ نہ کوئی شدھ بوت تو ہوگی. تو سوال کرتے ہی اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یار یہ جو میں پوچھ رہا ہوں یا اس طرح ہوگا یا پھر جو بھی پوچھ رہا ہے. مثال کے طور پر یہ جو پہلا سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نہا کر نکلے تو کیا فقط نہانے کی وجہ سے اس کا وضو ہو جاتا ہے یا نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ اب یہ جس کا بھی سوال ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور بیٹھا ہوا ہے یا نہانے کے ساتھ وضو ہوتا ہے یا لیکن آدھا علم اس کو آ گیا. اب جب کسی جاننے والے سے پوچھ لے گا تو جو طرف اسلام معین کر دے گا اب اس کو اس کا علم آ جائے گا. اب اس بندے کو اس چیز کا کیا آ جائے گا؟ اس سائل کے سوال کا جواب شریعت کی روشنی میں جب کوئی شخص غسل کر کے نکلتا ہے، خواہ وہ برہنہ جسم ہی غسل کرے، خواہ وہ برہنہ جسم ہی، جس طرح ہم آج کل ہماری اکثریت غسل خانے میں جب غسل کرنے جاتے ہیں تو ہم کوئی چادر وغیرہ اوڑھ کے غسل، کیونکہ وہاں پردہ ہوتا ہے اور پردے کی حالت میں اس طرح غسل کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. گناہ تب ہے جب بندے کی ایسی حالت ہو جہاں دوسروں کی بندے پر کیا پڑ رہی ہو؟ نگاہ پڑ رہی ہو. اب وہ اپنے ستر کا خیال نہ رکھے، ننگا نہ ہے تو اب حرام ہے. اب کیا ہے؟ کوئی خاتون بھی ہے نا، یہ اکثر مسلم خاتون اس بات سے غفلت کا شکار ہے. کوئی خاتون بھی اگر اس حالت میں ہے تو دوسری خاتون عام حالت میں اس کے جسم کو دیکھ سکتی، یہ یاد رہے. مخصوص صورتیں تو ہر جگہ مستثنا، مثلا ولادت کا وقت ہے، وہ بات ہی الگ ہے. وہ بات ہی کسی ڈاکٹر صاحبہ نے چیک اپ کرنا ہے،
جسم کے کسی ایسے حصے کا کہ اس کے قمیض وغیرہ اس کو سائڈ پہ کرنی ہوگی، تو اس ڈاکٹر صاحبہ کے لیے چیک اپ کرنا بالکل ٹھیک۔ شریعت میں جو چیزیں مستثنیٰ ہیں وہ تو الگ۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ دو مسلم خواتین ایک ہی غسل خانے میں برہنہ جسم غسل کریں، یہ اسلام میں گناہ ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے جسم کو جہاں تک کپڑے پہنے ہوئے اس جسم کو دیکھ سکتی، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس مرد مرد کو نہیں دیکھ سکتے، ایسی بات نہیں۔ جو اعضاء عورت چھپا کے رکھتی ہے، کپڑے پہن کے رکھتی ہے، وہ کسی عورت کے سامنے بھی ان کو ننگا کرنے کی اجازت، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو، جیسا کہ میں نے دو مثالیں رکھی ہیں آپ کے سامنے۔ تو وضو غسل کرنے کے ساتھ ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت، آپ غسل کر کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز۔ صلو علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ہیں خرگوش کا گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ اگر تو اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ یہ جاندار ہے، خرگوش کیا ہے؟ اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اس پہ ظلم نہ کیا جائے، اس کے کھانے پینے کا مکمل کیا کیا جائے؟ خیال کیا جائے، اس کو ہر وقت قید میں نہ ڈالا جائے، تو کوئی مضحکہ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کے اندر سیاح میں سے باقاعدہ طور پہ ایک صحابی کے بیٹے کے گھر ایک پرندہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، جس کو انہوں نے پال رکھا تھا۔ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، ظلم اور زیادتی۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم میں ڈالا گیا، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اس خاتون نے اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز ڈالتی نہ، چھوڑتی تھی کہ وہ بیچاری خود جا کے کھا لیتی، نہ اس کو ڈالتی تھی۔ سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ صحابہ وہ بلی مر گئی، حتیٰ کہ وہ بلی، سرکار نے فرمایا اسی وجہ سے رب نے اس عورت کو دوزخ میں ڈال دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ جانوروں کے بارے میں بھی ہم سے سوال و جواب ہو؟ ظاہر ہے بلی جانداروں نہیں آتی، جانور ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ ہر وہ چیز جو جاندار ہے اس پر زیادتی کرنے کی اسلام میں اجازت، ورنہ پھر کل کو جواب دینا ہو، ورنہ پھر کل کو بعض بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بلیوں کو پکڑ کے باندھ کے ان کو مارتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا۔ کسی جاندار پر زیادتی کرنے کی اسلام میں اجازت، الا یہ کہ وہ حشرات الارض، وہ موذی، مثال کے طور پر سانپ بچھو، جن کی اسلام میں مارنے کی اجازت ہے، وہ مستثنا، وہ کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں سورہ فصلت کس پارے میں ہے؟ اصل میں پتہ ہے اس ریفرنس پہ مسئلہ کھڑا کیوں ہوا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ ہم نے سورہ فصلت کی غالباً آیت نمبر 33 لکھوائی تھی، آیت نمبر۔ اب ہوا کیا، لوگ طالبات اور طلباء کو یہ صورت ملی نہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔
جس کتاب سے میں نے دیکھا نا حوالہ، وہ عربی میں بڑے لیول کی کتاب ہے، اور کئی ایسی صورتیں ہیں جن کے 2 3 نام ہیں، 2 اور ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ بڑی کتب کے اندر اس کا نام لکھا ہوا ہے سورہ فصلت۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا۔ جبکہ جو پاکستان میں قرآن مجید چھاپا جا رہا ہے، جو پاکستان میں اس پر اس سورت کا نام لکھا ہوا ہے حامیم السجدہ۔ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ یہ 25ویں پارے میں ہے۔ آپ اس کو شروع کریں گے نا، دوسری آیت کے اندر یہ لفظ فصلت آپ کو نظر آ جائے۔ یہ سورہ شورا سے پیچھے کھڑی ہے 25ویں پارے میں، اور غالباً سورت کا نمبر 41 بنتا ہے۔ 114 صورتیں ہیں نا قرآن میں، جو سورہ فصلت ہم نے لکھوائی اس کا نمبر کیا بنتا ہے؟ 41۔ اس کا دوسرا نام کیا چلتا ہے؟ حامیم السجدہ۔ کیا نام چلتا ہے؟ جبکہ بعض ائمہ نے اسی سورت کا نام فصلت لکھا، اور جس کتاب سے ہم نے آپ کو لکھوایا وہاں کیونکہ اس کا نام کیا لکھا ہوا تھا؟ فصلت، اس لیے ہم نے فصلت آپ کو عرض کر دیا۔ سورت کا نمبر 41 ہے، 25ویں پارے میں، حامیم السجدہ اس کا دوسرا نام ہے، سورہ شورا سے پیچھے کھڑی ہے۔ اس کی آیت نمبر 33 ہم نے آپ کو عرض کی تھی۔ صلو علی الحبیب۔ کہہ رہے ہیں جس بندے کو شرعی عذر ہو، جس بندے کو کیا ہو، یہ غالباً جمعرات کو اس کی تعریف گزری ہے، شرعی عذر، اور جس کا وضو نہ رہتا ہو اس کے ضمن میں۔ کہہ رہے ہیں چلو وضو کا مسئلہ تو آ گیا، اب ظاہر ہے ایک بندے کو خون نکل رہا ہے پے در پے، یا قطرات نکل رہے ہیں، تو جس جگہ کپڑے پہ لگ رہے ہیں وہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ بھائی جب وضو کی اجازت اسلام نے دے دی ہے تو اسی کپڑے میں آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، اسی کپڑے میں آپ کی نماز بھی۔ دیکھیں نا، جو اس پہ ہم نے دلیل پیش کی تھی بخاری شریف کی حدیث، سرکار نے اس خاتون کو کیا فرمایا تھا جو آئی کہنے لگی استحاضہ کا خون ہے اور رکتا نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ ایک نماز کے ٹائم سے لے کے دوسرے تک وہ رکتا، میں کس طرح نماز پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا جب ٹائم شروع ہو جائے تو کیا کر لیا کر اور نماز پڑھ، اگرچہ تیرے خون سے تیرا مصلی بھی خون آلودہ ہو جائے تب بھی میرا رب تیری نماز قبول کروا لے گا۔ جب وضو کی اجازت مل گئی تو اس کپڑے میں نماز بھی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے علاوہ کسی اجنبی عورت سے تعلق رکھے، اسلام میں اس شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام میں اس شوہر کے لیے سب سے پہلی بات، شادی شدہ شخص ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ضمناً اسی سوال کا جواب پچھلے دنوں میں گزر چکا ہے، جس دن آیا تھا اجنبیہ عورت سے تعلق رکھنا، خواہ شادی شدہ رکھے یا غیر شادی شدہ رکھے، خواہ کوئی مرد کسی خاتون سے رکھے یا کوئی خاتون کسی، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب اس تعلق میں پھر بہت ساری باتیں آئیں گی، اللہ جانے کہ فقط بات چیت تک محدود ہیں یا میل ملاپ بھی ہوتا ہے یا اس سے اگلا درجہ برائی بھی کرتے ہیں۔ یہ تو جس طبقے کا ان کا تعلق ہے اسی طبقے کا اسلام پر ان پہ فتویٰ آئے گا۔
نتیجتاً اتنا کافی کہ یہ فعل حرام اور جہنم میں لے جانے والا، اگر ایسا شخص کسی کا امام بنے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جو مرد اجنبی عورت سے تعلق رکھے ایسا شخص نماز پڑھانے کے قابل، اور اس کی شرعن گواہی بھی مردود ہے، اس کی شرعن گواہی بھی۔ اور یاد رکھیں روایت کا مفہوم، جو کسی اجنبیہ عورت کو گھور گھور کے دیکھے گا، ظاہر ہے جو تعلق رکھے ہوئے ہیں وہ یہ ضرور کرتا ہو، قیامت کے دن حکم ہوگا اس کی آنکھوں کے ڈھیلے نکال دو، آنکھوں کے ڈھیلے، ڈھیلے سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے چہرے پہ بنی ہوئی آنکھیں، اگر یہ پوری آنکھیں نکال دی جائے تو یہاں سوراخ نکل آئے گا۔ کیا نکل آئے گا؟ اللہ فرمائے گا ان کی آنکھیں نکال دو، یا اللہ نکال دی۔ اب کیا کرنا؟ اللہ فرمائے گا ان آنکھوں کے سوراخ والی جگہ پہ جہنم کے انگارے بھر دو۔ جہنم کے، یہ کن کے لیے عذاب ہے؟ جو عورتیں غیر مردوں کو دیکھیں، جو مرد غیر عورتوں کو دیکھیں، خواہ وہ غیر مرد ان کا استاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ غیر مرد ان کا، خواہ وہ ان کا پیر ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں استاد اور پیر سے بھی شرعن پردہ فرض۔ شرعن پردہ کیا ہے؟ اب جس بندے کو یہ پسند ہو کہ میری آنکھوں میں جہنم کے انگارے ٹھوس کے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، بھلے لڑکیوں کو دیکھتا رہے، بھلے لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتے رہے، اگر یہ برداشت نہیں ہوتا تو آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ جو ہو گیا وہ اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما دے گا، جو ہو گیا وہ اپنی رحمت کا صدقہ معاف کر دے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کسی بس یا رکشہ وغیرہ میں سواری کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ محرم تو ہوتا نہیں ہر وقت، کیا اس وقت بھی عورت گناہ گار ہوتی؟ اصول یاد رکھیں، عورت کو اسلام نے سفر کے اندر جو پابند کیا ہے کہ محرم کے بغیر سفر کر سکتی، اس سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔